السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج منگل کا دن ہے اور شعبان المعظم 1446 ہجری کی 5 تاریخ ہے اور 4 فروری اور 2025 عیسوی۔ آج کی پہلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سعودیہ نے 1.61 ارب ڈالر امداد دینے کا معاہدہ کر لیا پاکستان کے ساتھ، اور اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا تیل 1 سال کی مؤخر ادائیگی پر فراہم کرے گا۔ چلیں، یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ 1 سال کی مؤخر ادائیگی ہوگی، اور یہ عموماً ہوتا رہتا ہے، مؤخر سے مؤخر ہوتا جاتا ہے، بس سعودیہ ہمیں امداد دیتا جاتا ہے۔ مانسہرہ میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 40 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ریاتی قرض دے گا۔ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ پاکستان میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ شہباز شریف اور سعودی سفیر کی تقریب میں شرکت، تعاون کرتے رہیں گے CEO سعودی فنڈ۔ بہرحال جی، جو سب سے پہلی بات ہے سعودی اور پاکستان کے تعلق کا، پاک سعودی جو تعلقات ہیں وہ دینی بنیادوں پر ہمیشہ سے استوار رہے ہیں، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ آئندہ بھی استوار رہیں اور مزید اس میں ترقی ہوتی رہے۔ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام ممالک میں اور اسپیشل امت مسلمہ میں اگر ترجیحی بنیادوں پر دیکھا جائے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ ساتھ کس نے دیا، تو آپ کو بلا شرکت غیر صرف سعودیہ نظر آئے گا۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ہوں، پاکستان کے جنگی ہتھیار ہوں، اور پاکستان کی جنگیں ہوں، پاکستان کے اندر سیلاب کے اور دیگر نازک ترین حالات ہوں، ہمیشہ سعودیہ ہمارے شانہ بشانہ نہیں رہا، بلکہ ہمیشہ ہم سے آگے رہ کر اس نے ہماری مدد کی ہے، اور ہمیشہ سے ہم نے سعودی اور سعودی حکومت کی ناشکری کی ہے۔ یہ ہمارا شروع سے طریقہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ایرانی جراثیم موجود ہیں، اور ہمارے ہاں جو ایران نواز طبقہ پاکستان کے اندر موجود ہے، وہ اپنے نظریات میں اتنا متشدد، اور بلکہ کہیں اپنے نظریات میں جو اسلام کے خلاف بھی ہیں وہ اتنا حقیقت پسند ہے اپنے ذاتی نظریات کے اندر، طاغوتی نظریات کے اندر، کہ اس نے ہمیشہ میڈیا میں بھی سعودیہ کو گالی بنا کے پیش کیا۔ اور ہمیں سعودیہ سے گلہ یہی ہے کہ سعودیہ نے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر اپنی فیور پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دنیا کے حالات کا تقاضا ہے کہ اگر آپ مثبت کام کر رہے ہیں تو جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں اپنی فیور میں لوگوں کو کھڑا کریں، تاکہ لوگوں کو آپ کے مثبت اقدامات کا پتہ چلے۔ ہم اپنے پلیٹ فارم سے سعودیہ سے یہی کہیں گے کہ پاکستان کے اندر بلا تفریق اہل سنت کے جتنے بھی طبقات موجود ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت سے منسوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اب اس نسبت میں حقیقت کتنی وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ایران کو سامنے رکھتے ہوئے اور دیگر طاغوتی قوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی حکومت کو چاہیے کہ پاکستان میں اہل سنت سے منسوب تمام افراد کے ساتھ اپنے تعلقات کو رکھے، اور خصوصاً جو میڈیا پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرے، اور تاکہ سعودیہ کے خلاف جو یہاں ایک من گھڑت پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں ان کا علاج ہو سکے۔ سعودیہ نے ہر موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور ہر موقع پر پاکستان کے اندر ایک مخصوص طبقہ سعودیہ کو گالی بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آج جو خبر دینے کا مقصد اتنا ہی تھا کہ سعودیہ کی ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ مجھے تھوڑا سا اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا تیل 1 سال کی مؤخر ادائیگی پر، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے اخبار کی یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی کہ مانسہرہ میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 40 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ریاتی قرض دے گا۔ یہ ریاتی نرخوں پر قرض جو ہے یہ تو صاف سود نظر آ رہا ہے۔ امت مسلمہ کے درمیان سود کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ امت مسلمہ کے دیگر کفار کے ساتھ بھی معاملات
سود پر بہرحال مبنی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایک انشاءاللہ کسی وقت ہم اس پر مستقل بھی گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا، ویسے سود پر تو ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کے حوالے سے اتنی ہی بات کافی ہے کہ ہم سعودیہ سے یہی کہنا چاہیں گے اپنے پلیٹ فارم سے کہ انہوں نے پاکستان مملکت پاکستان کے حوالے سے جتنے بھی مثبت اقدامات اٹھائیں ان کی فہرست بنا کے ان کو عیاں کرے، تاکہ پاکستان کے اندر سعودیہ کی نقشری کرنے والے افراد کے منہ بھی بند ہو جائیں، انہیں پتہ چلے کہ جو ہمارا برادر حقیقی اسلامی ملک ہے، اس نے ہر موقع پر، ہر نازک موقع پر، ہر قدم پر ہماری مملکت کی کتنی مدد کی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور خاتون ہیں، اور ان کا خاتون ہونا اور کیا کہتے ہیں پنجاب کی حکمرانی ان کے پاس آنا اگرچہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی درست قدم اٹھاتا ہے تو ہم اس کی بہرحال تعریف ضرور کریں گے۔ جیسے تجاوزات کا خاتمہ ہے، پورے پنجاب کے اندر ایک تجاوزات کا خاتمہ شروع ہو چکا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہم اس قدم کی کیا کہتے ہیں تعریف کرتے ہیں، ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً دین کے نام پہ تجاوزات، اپنی مرضی سے مسجد بنا لی اور تجاوزات کی زد میں مسجد آ جائے، شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دین دشمن ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان تجاوزات میں کسی بھی مسئلہ، کسی کی دین کسی مذہب کی بھی اگر عبادت گاہ آتی ہو، بلا تمیز بلا تفریق سب سے یکساں سلوک کیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک سے بلا تفریق اگر نہ ہو تو پھر بہرحال اعتراض اٹھتا ہے۔ اب تک جو کچھ ہو رہا ہے، اور تجاوزات کا خاتمہ ہو گیا، ٹریفک کا کنٹرول ہو گیا، اور اسپیشل موٹر سائیکل کو 60 کی سپیڈ سے اوپر نہ جانے دینا، یہ یقین کریں کہ یہ انتہائی بہترین اقدامات ہیں اس حکومت پنجاب کے۔ اور اس وقت جو میرے سامنے ایک اشتہار ہے ٹرانسپلانٹ پروگرام کا، جو ایک شاندار آغاز ہو رہا ہے، اور وہ بھی کیا کہتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ بالکل مفت، جگر کی پیوند کاری ہو، گردوں کی پیوند کاری ہو، بون میرو کی پیوند کاری ہو، ٹھیک ہے جی، اور یہ آپ دیکھیں کہ کورنیا کی پیوند کاری ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی اس میں کے اندر شامل ہیں، سب کچھ مفت ہو رہا ہے۔ یہ جگر گردوں کی پیوند کاری، یہ ایک شرعی نقطہ نگاہ سے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور شریعت مخصوص دائرے میں ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے، اگرچہ اپنے اعضاء کو ڈونیٹ کرنے کی اجازت شریعت قطعاً دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے اندر انسان کی بے حرمتی ہوتی ہے تو شریعت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن جگر کی ٹرانسپلانٹ، جگر کی پیوند کاری، اتنا سا جگر ایک کا لگتا ہے اور دوسرے کو لگا دیا جاتا ہے، اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ گردے بھی دو ہیں، ایک گردہ دوسرے کو دے دیا جائے، اس کے بھی فقہا نے گنجائشیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال کیا کہتے ہیں پہلے سے جو کوئی چیز موجود ہے وہ لگانا ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے عضو کو دے دینا کہ اس سے دینے والے کی جان کو خطرہ نہ ہو، فقہا نے اس کی اجازتیں دی ہوئی ہیں، اس کی شرائط لکھی ہوئی ہیں، وہ شرائط الگ ہیں۔ بہرحال مجموعی طور پر جو ایک اچھا کام ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور تسلیم کیا جانا چاہیے۔ لیکن مریم نواز کہتی ہیں کہ ہماری کارکردگی پر سب سے بڑا چیک عوام اور نواز شریف ہیں۔ میں ان کے اس بیان کی اصلاح کرتے ہوئے کہوں گا کہ میری اور آپ کی اور ہم سب کی کارکردگی پر سب سے بڑا چیک اوپر اللہ ہے۔ ثم استوى علی العرش، جس کی ذات عرش پر اپنی شان کے مطابق ہے، سب سے بڑا چیک اللہ ہے۔ اسباب کی دنیا میں پھر آپ جس کو مرضی کہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح موٹر سائیکل سوار دوسرے مرد کے لیے، خاتون کے لیے بھی ہیلمٹ پہننا لازم، آج سے چالان شروع۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے شخص کا شخص کا سیٹ بیلٹ پہننا بھی لازم۔ ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ استعمال نہ کرنے والا ٹریفک افسر بھی معطل ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ہم ان تمام اقدامات کی پرزور حمایت کرتے ہیں۔ اگلی خبر ہے کہ گاڑیوں کے پرکشش نمبرز خواہشمند افراد کی رجسٹریشن شروع۔ یہ جو عیاشیاں ہیں نا، مفت کی مفت نمبر لگا لیں اور عجیب قسم کی گاڑیوں والے حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے نمبروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قسم کی بدماشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اول تو یہ پرکشش نمبرز کی فروخت ہونی نہیں چاہیے، اس کو روٹین میں رکھنا چاہیے، تاکہ خواہ مخواہ کا
ایک برتری کا ماحول پیدا نہ ہو معاشرے کے اندر. لیکن اگر پرکشش نمبرز فروخت کرنے بھی ہیں تو میں تو کہتا ہوں اس کی اتنی بڑی قیمت لگائی جائے، جتنی قیمت لگاتے ہیں اس سے 10,000 گنا زیادہ قیمت لگائی جائے. جو لوگ اس قسم کے نخرے کرتے ہیں ان کو اپنے نخرے پالنے کے لیے بھی بہت بڑی جد و جہد کرنا پڑے تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو. اچھا جی، اور اسی طرح ایک اور خبر ہے جس کا تعلق ایک میرے شاگرد سے ہے. میرے کیا یونیورسٹی میں شاگرد رہے ہیں پیر صاحب، جن کے والد یہاں ریڈیو پاکستان کے پاس کوئی مجذوب شخصیت تھی، وہ ہوتے تھے. اس کے بعد وہ فوت ہوئے اور اس کے بعد ماشاءاللہ ان کی جب قبر بنی تو مزار اقدس بھی بن گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ماشاءاللہ یہ ہیں جناب علی جو ہیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر مخدوم پیر سید محمد حبیب عرفانی. یہ یونیورسٹی میں اب فل میں بھی میرے شاگرد رہے ہیں اور غالباً شاید پی ایچ ڈی میں بھی میرے شاگرد ہوں گے. تو یہ ہم سے یونیورسٹی میں پڑھتے رہے اور یہ اپنے والد کے مزار کے سجادہ نشین ہیں. ان کی 4 روزہ عرس کی تقریبات ان کے والد کی شروع ہو چکی ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی العہد بھی بنا دیا. ولی عہد صاحبزادہ سید محمد اخیار حبیب عرفانی کے زیر انتظام سلسلہ چشتیہ کے عظیم المرتبت شیخ طریقت حضرت خواجہ سید محمد وجیہ سیما عرفانی چشتی کے 35ویں سالانہ عرس کی 4 روزہ تقریبات دربار عالیہ بابا عرفانی رحمۃ اللہ علیہ سندر شریف میں شروع ہو گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا جی، سجادہ نشین ڈاکٹر مخدوم پیر سید محمد حبیب عرفانی یہ ہیں میرے اصل میں شاگرد ہیں. انہوں نے 10 من عرق گلاب سے مزار مبارک کو غسل دے کر تقریبات کا آغاز کیا. دیکھیں جی، ہمارے ہاں پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے. ایک تو ہو نا کوئی ان پڑھ سجادہ نشین گدی نشین بن جائے اور وہ ان پڑھوں والا کام کرے تو وہ بھی غلط ہے. لیکن ایک پڑھا لکھا بندہ اور جس نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، وہ بھی اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن کے ڈپارٹمنٹ سے کی ہوئی ہے، اس بندے نے اپنے باپ کے عرس پر اپنے کیا کہتے ہیں مزار کو 10 من عرق گلاب سے غسل دیا. جتنی مرتبہ مرضی اس کی پرزور مذمت کی جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون 100 مرتبہ پڑھا جائے، کم ہے خدا کی قسم. یہ 10 من عرق گلاب غریبوں پر خرچ ہو جائے. ان بدعات نے دین کی شناخت کو مسخ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اصل میں پاکستان بنا بس یہاں دین مغلوب اور دنیا غالب، ریاست کو اسلام کی کوئی فکر نہیں، ہر مسلک کو آزاد کر دیا گیا کہ وہ جو مرضی کرے. ایسی خرافات، یہ ساری خرافات ہیں. اور ماشاءاللہ بعد نماز زور دودھ کی سبیل کے افتتاح، مزار کی چادر پوشی، اب کتنی مہنگی چادریں، ٹھیک ہے. اور یہ سب بدعات ہے. بدعات ہوتی دین کے نام پر ہیں. آپ دین کے نام سے اپنی خواہش کو پورا کریں، سنت نبوی کو بیڈوز کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی کی سیرت کو نظر انداز کریں، اس کا نام بدعت ہے. اب تصویر بھی لگی ہوئی ہے جو پیر صاحب ہیں اور ہم سے پڑھتے رہے ہیں جناب علی، یہ غسل دے رہے ہیں جناب علی. کیا کہا جائے ان کو؟ ان مرکزوں نے اور ایسے ہی لوگوں نے اور بدعات کو فروغ دینے والوں نے دین کی شناخت کو بڑے برے طریقے سے مسخ کیا ہے. میں اپنے اس پلیٹ فارم سے پیر صاحب کو، اپنے شاگرد کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، خدا کے لیے ان چیزوں سے باز آ جائیں. چند دن ہے زندگی کے، کل میں نے بھی حساب دینا ہے، آپ نے بھی حساب دینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تم نے کیا بھیجا اس پر غور کرو، اس پر نظر ڈالو. کل میں نے اور آپ نے حساب دینا ہے. یہ جتنی خرافات ہو رہی ہیں ان کا آپ نے حساب دینا ہے. کیسے حساب دیں گے؟ دنیا کی زندگی ہے، گزر جائے گی. 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. آخری بات خواتین و حضرات، وہ جو میں کرتا ہوں کبھی کبھار، ایک دفعہ کر چکا ہوں، آج پھر آخری خبر کے دور پر بڑا اچھا سبق ہے. ایک صاحب ہیں، وہ اپنے خرچے پر اقوال زرعی اس اخبار میں لکھ دیتے ہیں،
تو سبق نمبر 504 لکھا ہوا اخلاق و کردار کے حوالے سے بڑی اچھی بات ہے، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ نیک کاموں میں کسی کے پیچھے ہونا، نیک کاموں میں کسی کے پیچھے ہونا اس سے بہتر ہے کہ برے کاموں میں اوروں کا پیشوا ہو۔ یہ ابھی جو میں نے بات کی تھی یہ اسی پہ فٹ آتی ہے۔ نیک کاموں میں پیچھے رہنا اس سے بہتر ہے کہ برے کاموں میں آپ کسی کے پیشوا ہو جائیں۔ اب عرس شریف میں مزار شریف کے سجادہ نشین بن کر منوہر کے گلاب سے سنگ مرمر کی سلوں کو غسل دینا، یہ برے کاموں کی پیشوائی ہے، شریعت اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا کمال کی بات لکھی کہ نیک کاموں میں کسی کے پیچھے ہونا یہ بہتر ہے کہ برے کاموں میں اوروں کی پیشوا بنے آپ۔ کیا کمال کی بات ہے۔ اور اگلی بات دیکھیں، کہا جب تمہیں وراثت میں مفلسی اور تنگ دستی ملے، یعنی جب تمہیں وراثت میں مفلسی ملے، غریبی ملے، تنگ دستی ملے، تو نیکی اور شرافت کو اپنا سرمایہ بنا لو۔ اللہ اکبر، کمال کی بات ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، ماں باپ اس کے غریب تھے، وہ بیچارہ غریب پیدا ہوا، اب اس کے پاس ماں باپ مر گئے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سرمایہ ہے ہی نہیں، وراثت میں کچھ بھی نہیں تھا، یا ماں باپ نے لٹا دیے اس لیے کچھ بھی نہیں ملا۔ کہا نیکی اور شرافت کو اپنا سرمایہ بنا لو۔ یہ سرمایہ تو کہیں بھی نہیں گیا نا۔ بندہ شرافت کو، تقوی کو، نیکی کو سرمایہ بنا لے، انشاءاللہ وہ نہ دین میں پیچھے رہے گا نہ دنیا میں پیچھے رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی نشریات کے اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔